عباس بن علی واقعہ کربلا کے وقت عباس بن علی کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ حسین بن علی نے آپ کو لشکر کا علمبردار قرار دیا۔ اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ آج ساری دنیا میں جگہ جگہ شہداء کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ حسین بن علی کے ساتھیوں کی تعداد 72 از زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر عباس بن علی کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس بن علی جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق عباس بن علی کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے، انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے یہاں تک کہ درج شہادت پر فائز ہو گئے، اپنے بڑا و کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ 10 محرم کو حسین بن علی نے ان کو پیاسے بچوں خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی حضرت سیدہ سکینہ الحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندین رسالت پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا ویسے ہی عباس بن علی کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جو ایک دنیا کا زندہ معجزہ ہے۔ سلام کرتا ہے ماں حسن اور سارا زمانہ اس باب الحوائج قمن بنی ہاشم کو، زو وہ شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے۔ مزار کربلا میں حضرت عباس کے روضے کے 9 دروازے ہیں۔ روضہ حسین کے دروازوں کی طرح ان سب کے بھی مختلف نام ہیں اور ان سب پر مختلف طرح سے سلام کیا گیا ہے۔ مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے اور اس پر السلام علیک ابا الفضل العباس لکھا ہوا ہے۔ فضل حضرت عباس کے بیٹے کا نام تھا۔ ایک دروازے کا نام باب الامام الحسن ہے اور اس پر السلام علیک ابن امیر المومنین لکھا ہوا ہے، یعنی یہ مومنوں کے امیر کے فرزند اب پر سلام۔ ایک دروازے کا نام باب الکف ہے۔ کربلا میں حضرت عباس کو شہید کرنے سے پہلے ان کے بازو قطع کیے گئے تھے۔ اس دروازے کے سامنے وہ مقام ہے جو حضرت عباس کا بایاں ہاتھ شہید ہونے کی یاد میں بنایا گیا۔ ایک دروازے کا نام باب العلقمی ہے، اسے باب فرات اور باب علی بن موسیٰ الرضا بھی کہتے ہیں۔ دریائے فرات کی جو نہر کربلا تک آتی تھی اس کا نام علقمہ تھا۔ جنگ اسی نہر کے قریب ہوئی تھی، اب وہ نہر خشک ہو چکی ہے۔ اس مقام پر جو سڑک ہے اس کا نام شار علقمہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس دروازے پر السلام علیک ساقی عطش کربلا لکھا ہوا ہے۔ ساقی کا مطلب ہے پانی پلانے والا۔ حضرت عباس نے عاشور سے پہلے کئی بار یزیدی فوج کا گھیرا توڑ کر کربلا کے پیاسوں کو پانی پلایا تھا۔ ایک دروازے کا نام باب امام علی الہادی ہے۔ عراق میں جنہیں علی الہادی کہا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے لوگ انہیں امام علی نقی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس دروازے پر السلام علیک حامل لواق الحسین لکھا ہوا ہے۔ حامل لواق کا مطلب ہے علم دار، سپاہ سالار، یعنی یہ حسینی لشکر کے علم دار اب پر سلام۔ ایک دروازے کا نام باب الامام محمد جواد ہے۔ عراق میں جنہیں امام محمد جواد کہا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان میں لوگ انہیں امام محمد تقی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عباس نہایت خوبصورت اور وجیح تھے، اس لیے انہیں یہ لقب دیا گیا، یعنی یہ بنی ہاشم کے چاند اب پر سلام۔ ایک دروازے کا نام باب الامام موسیٰ الکاظم ہے۔ اس دروازے پر السلام علیک باب الحوائج لکھا ہوا ہے۔ باب الحوائج کا مطلب ہے ایسا دروازہ جہاں حاجتیں پوری کی جاتی ہوں، یعنی یہ حاجتیں پوری کرنے والے اب پر سلام۔ ایک دروازے کا نام باب الامام صاحب عظمہ ہے۔ امام صاحب عظمہ کا مطلب ہے دور حاضر کے امام۔
اس دروازے پر السلام علیکہ من وف ببیتہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عباس کا نام وفا سے جڑا ہوا ہے، یعنی یہ اپنی بیت سے وفا کرنے والے اب پر سلام۔ ایک دروازے کا نام باب الامام الحسین ہے، یہ روضہ حسین کی طرف کھلتا ہے، اس پر السلام علیکہ من مز البصر من امرا لکھا ہوا ہے، یعنی یہ ہر کام میں بصیرت اختیار کرنے والے اب پر سلام۔